بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم صرف ہدایت کی کتاب ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی ایک ایسی بابرکت آیت کے بارے میں جانیں گے جسے بعض اہل علم کے تجربات کی بنیاد پر تیل پر پڑھ کر مالش کرنے کا عمل بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس آیت کی فضیلت، پڑھنے کا صحیح طریقہ اور ضروری احتیاطوں پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت اہم، بہت حساس اور ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ صحت، تندرستی، شفا اور انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، ان سب میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحت ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا، سانس لینا، کھانا کھانا، نیند آنا، ہاتھ پاؤں کا حرکت کرنا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ لیکن افسوس، انسان صحت ملنے پر اللہ کو بھول جاتا ہے اور بیماری آنے پر یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر، دوا، علاج، ہسپتال، یہ سب صرف وسیلے ہیں، اصل شفا والی ذات اللہ کی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ آج انسان پیسہ کمانے کے لیے اپنی صحت خراب کر رہا ہے اور پھر صحت واپس لانے کے لیے اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں مگر وہ بستر سے نہ اٹھ سکے تو کیا فائدہ؟ اگر انسان کے پاس بڑی گاڑی ہو مگر ٹانگوں میں طاقت نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اگر بہترین کھانے موجود ہو مگر شوگر، بلڈ پریشر اور بیماری کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکے تو کیا فائدہ؟ اس لیے اصل دولت بینک بیلنس نہیں، اصل دولت صحت ہے، اور صحت اللہ کی عطا ہے۔ انسان کا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ یہ دل کیسے دھڑکتا ہے، یہ سانس کیسے چلتی ہے، یہ خون کیسے گردش کرتا ہے، یہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، یہ دماغ کیسے سوچتا ہے۔ اگر انسان ساری زندگی بھی تحقیق کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی حقیقت کو مکمل نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں رکھتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی انسان کا اپنا وجود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بیماری کیوں آتی ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو بیماری کیوں آتی ہے؟ یاد رکھیں، بیماری ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی۔ کبھی بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، کبھی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، کبھی اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی مومن کا بخار بھی اجر بن جاتا ہے، اس کا درد بھی رحمت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا، اولاد دی، صحت دی، عزت دی، پھر آزمائش آئی، شدید بیماری آئی، لوگ دور ہو گئے،
جسم کمزور ہو گیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر نہ چھوڑا۔ وہ کہتے رہے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیماری میں ناشکری نہیں، صبر کرنا چاہیے۔ شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، مگر شفا اللہ دیتا ہے۔ ایک ہی بیماری، ایک ہی دوا، ایک ہی ہسپتال، ایک مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا۔ کیونکہ شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں کے رب، بیماری دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ صحت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیوں، جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے اسے اپنی صحت کی قدر نہیں ہوتی۔ ذرا ہسپتال جا کر دیکھو، کوئی سانس کے لیے ترس رہا ہے، کوئی چلنے کے لیے، کوئی ایک رات سکون کی نیند کے لیے، اور ہم صحت کے باوجود نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، گناہوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھو، صحت ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج طاقت ہے، کل کمزوری ہوگی، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہوگا۔ جوانی اور صحت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، جوانی کہاں گزاری، جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا، آنکھوں سے کیا دیکھا، زبان سے کیا بولا، ہاتھوں سے کیا کیا کیا۔ اگر یہی جسم گناہوں میں لگا رہا تو انسان خسارے میں ہوگا، اور اگر یہی جسم نماز، تلاوت، ذکر، والدین کی خدمت اور نیکی میں لگا تو یہی جسم جنت کا سبب بن جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، بعض اوقات گناہ بھی مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ جھوٹ، ظلم، حرام کھانا، سود، بے حیائی، والدین کی نافرمانی، دل دکھانا، یہ سب انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں۔ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ حسد، تکبر، بغض، نفرت، لالچ، یہ دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے صرف جسم کا علاج کافی نہیں، روح کا علاج بھی ضروری ہے۔ قرآن شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا فرمایا ہے۔ قرآن دلوں کی شفا ہے، روح کی شفا، اور اللہ چاہے تو جسم کی بیماریوں میں بھی برکت اور شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خاص طور پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ سورتیں پڑھ کر دم کرنا سنت ہے۔ بیماری میں دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ کبھی انسان کی دوا اثر نہیں کرتی، مگر ماں کی دعا اثر کر جاتی ہے۔ کبھی آدھی رات کا ایک آنسو تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سننے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر دعا کرو، اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت عطا فرما، اور ہمیں اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس اللہ نے زندگی دی وہی موت دے گا۔ کوئی ڈاکٹر موت کو نہیں روک سکتا، کوئی طاقت تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، کتنے صحت مند لوگ اچانک دنیا سے چلے گئے، اور کتنے بیمار لوگ سالوں زندہ رہے۔ اس لیے زندگی پر غور ضرور کرو۔ ہر سانس اللہ کی امانت ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہ جسم ایک دن مٹی میں چلا جائے گا، یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی، یہ طاقت ختم ہو جائے گی، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے آج ہی اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، گناہوں سے توبہ کرو، والدین کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ بیمار انسان کو صرف دوا نہیں چاہیے ہوتی، اسے محبت، تسلی اور دعا بھی چاہیے ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ بیمار کی خدمت بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، صحت پر غرور نہ کریں، جوانی پر ناز نہ کریں، زندگی پر بھروسہ نہ کریں۔ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے جڑے رہو۔ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو، غم میں بھی اللہ کو یاد کرو، صحت میں بھی اللہ کو یاد کرو، بیماری میں بھی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، سمندر اور پہاڑ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ عزت بخشی وہ انسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی قدرت، حکمت اور رحمت کا شاہکار بنایا۔ انسان کا وجود ایک معجزہ ہے۔ انسان کی آنکھ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سانسیں، ہر چیز اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ سوچئے، ایک معمولی قطرہ، پھر وہی قطرہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، سانس چلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بھیج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتفکرون، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ آج انسان چاند پر پہنچ گیا، سائنس میں ترقی کر لی، بڑی بڑی ایجادات کر لی، لیکن اگر وہ اپنے رب کو نہ پہچانے تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں، انسان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا تلاوت کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اگر انسان سچ بولتا ہے، حلال کماتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ سب بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کسی کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو غربت دے کر، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو صحت دے کر، لیکن کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، غم ملے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک دن سب نے جانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بادشاہ بھی جائے گا، فقیر بھی جائے گا، امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا۔ قبر میں نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ محل، نہ گاڑی، نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی
تو آگے آسانی ہوگی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر، بڑی گاڑی اور شہرت ہی کامیابی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اصل کامیاب وہ ہے جو نماز کا پابند ہو، جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، جو جھوٹ، غیبت اور ظلم سے بچے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے۔ انسان کی زندگی میں والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرو۔ ماں وہ ہے جو خود تکلیف برداشت کر کے اولاد کو سکون دیتی ہے۔ باپ وہ ہے جو ساری زندگی محنت کر کے اولاد کا مستقبل بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو والدین کی خدمت کریں۔ میرے عزیزو، گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، حسد، غیبت، حرام کمائی، بے حیائی، یہ سب انسان کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کی خوبصورتی اخلاق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ آج انسان ظاہری خوبصورتی پر توجہ دیتا ہے، مگر اصل حسن اچھے اخلاق ہیں۔ مسکرا کر بات کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن موت سب کچھ ختم کر دے گی۔ کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے، آج قبر میں جا چکے ہیں۔ کتنے لوگ تھے، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ میرے بھائیوں، زندگی بہت خوب مختصر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، سچ بولیں، حلال روزی کمائیں، غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ یہی اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی چند دن کی ہے۔ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا ہے اور ایسے اعمال کرنے ہیں جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کبھی بیماری، تکلیف، غم، پریشانی یا درد نہ دیکھا ہو۔ کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے تو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، اور کبھی ایک چھوٹی سی بیماری اسے بے بس بنا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شفا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، دوا اثر کرتی ہے، لیکن شفا صرف اللہ رب العزت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ انہوں نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، مگر شفا کو اللہ کی طرف۔ یہی مومن کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیز، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک معمولی بخار اسے بستر پر گرا دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس پوری دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ یہ دنیا انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اللہ کی ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اور شفا اللہ کا کرم ہے۔
بیماری اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بیمار کیوں کرتا؟ یاد رکھیں، بیماری ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی۔ کبھی بیماری مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، کبھی درجات بلند کرتی ہے، اور کبھی انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صبر کی عظیم دولت، جب بیماری آئے تو انسان دو راستوں پر چل سکتا ہے، ایک شکوہ، دوسرا صبر، اور مومن کا راستہ صبر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ برسوں شدید بیماری میں مبتلا رہے، مال گیا، اولاد چلی گئی، جسم کمزور ہو گیا، لیکن زبان پر شکوہ نہ آیا۔ اور پھر ایک دن اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، پانی نکلا، غسل کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ جب چاہے لمحوں میں حالات بدل دے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میرے عزیزو، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، لیکن اللہ نے دعا کی برکت سے شفا دے دی۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ دلوں اور جسموں کی شفا بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، آیت الکرسی حفاظت ہے، سورہ یاسین سکون ہے، سورۃ الرحمن دل کی راحت ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز رحمت لاتی ہے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت، جب انسان بیمار ہوتا ہے تب اسے صحت کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، صحت اور فراغت۔ آج انسان پیسہ کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت واپس لانے کے لیے سارا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ صحت بھی امتحان، بیماری بھی امتحان، خوشی بھی امتحان، غم بھی امتحان۔ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ڈاکٹر ساتھ نہیں ہوگا، دوا کام نہیں آئے گی، دو اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے زندگی کو غفلت میں نہ گزاریں، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں، والدین کی خدمت، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ جب بیماری آئے تو یہ کام کریں، درود شریف کی کثرت اور صدقہ کریں۔ ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ سخت بیمار ہوئے، لوگوں نے پوچھا، آپ تکلیف میں ہیں؟ فرمایا، جس اللہ نے صحت دی تھی، اگر آج بیماری دی تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہی حقیقی ایمان ہے۔ ناشکری سے بچیں۔ ہم لوگ ذرا سی تکلیف پر کہتے ہیں، میرے ساتھ ہی کیوں؟ یاد رکھیں، شکوہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جبکہ صبر دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اگر بیماری لمبی ہو جائے تب بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم ایک ایسے روحانی عمل اور وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جسے بہت سے بزرگوں نے آزمایا، اور قرآن پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی۔ یاد رکھیں، شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تیل ہو، دوا ہو، دم ہو یا علاج، سب صرف ذریعہ، اصل شفا دینے والا اللہ رب العزت ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وظیفہ: تیل پر آیت پڑھیں اور مالش کریں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو، جوڑوں میں تکلیف ہو، سر درد ہو، کندھوں یا کمر میں درد ہو تو یہ عمل کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ: ایک چھوٹی بوتل میں زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل لیں، پھر باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد یہ آیات پڑھیں: الفاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، سورۃ الفلق 7 مرتبہ، سورۃ الناس 7 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس تیل پر دم کریں، یعنی ہلکی پھونک مار دیں۔ اس کے بعد درد والی جگہ پہ رات کو سونے سے پہلے مالش کریں، انشاءاللہ بہتری محسوس ہوگی۔ یہ وظیفہ قرآن کی آیات پر مشتمل ہے، اس لیے مکمل یقین اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اگر بیماری زیادہ ہو یا مسلسل رہے تو ڈاکٹر سے علاج بھی ضرور کرائے، کیونکہ اسلام علاج سے منع نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل فرمائی، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا اللہ نے پیدا نہ کی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ: حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکلیف کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان اوقات میں کریں: فجر کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے، جمعے کے دن مالش کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم اشفنی شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ میرے عزیزو، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ شفا، رحمت اور سکون کا خزانہ ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جسم و جان کو شفا عطا کرے اور ہر بیماری، پریشانی اور تکلیف سے اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے SH دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔